السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگ اس وقت موجود ہیں رابی راول ناولز کے چینل پر، اور ہم لوگ اپنے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو آج ریڈ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو 2 ایپیسوڈ دے سکوں، تو میری کوشش ایسی ہے کچھ، لیکن ابھی تو میں ایپیسوڈ نمبر 10 آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کہ میں اگر ایپیسوڈ نمبر 11 بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکی تو۔ اور اگلے 2 دن کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ میں ایپیسوڈ اپنا شیئر کر سکوں گی کہ نہیں، کیونکہ گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، بچے ہیں جن کے ایگزامز ہو چکے ہیں، ان کو چھٹیاں ہو چکی ہیں، اور وہ یہاں پہ مطلب چاچو کے جو بچے ہیں وہ گھومنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں دوں گی نہیں، کوشش میں بھرپور کروں گی، لیکن اگر میں نہ دے سکی تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت، ٹھیک ہے۔ چلے آئیں ہم لوگ اپنے جو ناول کا ایپیسوڈ نمبر 10 ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت حال نور فون کو کان سے لگائے رمیسہ بیگم سے بات کر رہی تھی۔ السلام علیکم پھپھو جان۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیا حال ہے میری جان کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں پھپھو، وہ رمیسہ بیگم کی بات پر چہکتی بولی۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ بچے۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں کال کی؟ نہیں میری جان، آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا، رمیسہ بیگم نور کے بولنے پر اس سے بولی۔ پھپھو جان، اس ویکنڈ پر آپ ریحام آپی کو ہماری طرف بھیج دیں، ہم مل کر کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعد میں میرے فائنل ایگزام سٹارٹ ہو جانے ہیں، اس لیے آپ ریحام آپی کو ہمارے گھر بھیج دیں۔ ٹھیک ہے بچے، میں اسے کہہ دیتی ہوں، وہ آ جائے گی، لیکن بچے اگر آپ کے فائنل ہیں تو پیپرز کے بعد پروگرام بنا لو تم لوگ رکنے کا۔ وہ اس کے ایگزام والی بات سن کر نور سے بولی۔ نہیں پھپھو جان، سب تیاری ہو گئی ہے، بس ریویژن کرنی ہے اور پھر پیپر دینے پہنچ جائیں گے، اور ویسے بھی ایگزام کے بعد تو میں آؤں گی نا رہنے کے لیے۔ میرا بچہ خوش رہو، جب دل چاہے آ جانا، اور محنت کرو دل لگا کے، اللہ کامیاب کرے گا۔ رمیسہ بیگم نور کو دعائیں دیتی فون بند کر گئی، جبکہ نور نے بھی آمین کے بعد اللہ حافظ کہا۔ ریحام نے احمد یار کی تمام پیکنگ کر دی تھی، اور احمد یار اٹلی جانے کے لیے آج آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا تاکہ وہ کچھ پریزنٹیشن اور میٹنگ کی تیاری کر سکے جو اس نے وہاں جا کر دینی تھی۔ اس کو گھر آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب ریحام نے احمد یار کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ آ جائیں۔ دروازہ نوک ہونے پر احمد یار مصروف سا بولا۔ دروازے کے نوب کو گھما کر ریحام کمرے میں داخل ہوئی، اور آرام سے احمد یار کے پہلو میں آ کر صوفے پر بیٹھی، اور ایک چٹ نکال کر احمد یار کے آگے ٹیبل پر رکھی۔ بھائی یہ میری چیزیں ہیں جو آپ نے ساری لے کر آنی ہیں، جبکہ وہ بری طرح کام میں مصروف اس کے اس طرح چٹ پکڑانے پر مسکرایا۔ احمد یار لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ کرتا اس کی طرف مکمل گھوما۔ ٹھیک ہے بھائی کی جان، اور کچھ؟ وہ مسکراتی نظروں سے ریحام کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بولا۔ نہیں بس اتنا ہی، آپ بھی کیا یاد کریں گے، کس سخی بہن سے پالا پڑا ہے؟ ریحام احمد یار پر احسان کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ اس کے انداز پر احمد یار کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بڑی کرم نوازی ہے جناب آپ کی، آپ نے مجھ پر رحم کر لیا، وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ریحام کو بولا۔ لیکن ابھی آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے، وہ احمد یار کا موڈ اچھا دیکھ اس سے مخاطب ہوئی، جو اس سے بات کرتے وقت اچھا ہی رہتا تھا۔ جی بولو بھائی کی جان۔ بھائی مجھے نور کا فون آیا تھا، میں اس کے گھر جانا چاہ رہی ہوں، کیا آپ مجھے گھر سے نکلتے وقت وہاں ڈراپ کر دیں گے؟ لیکن گڑیا میری فلائٹ تو رات 12 بجے کی ہے، تم ایسا کرو تم تیار ہو جاؤ، یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، مکمل کر کے تمہیں ابھی ڈراپ کر آتا ہوں، اگر تم جانا چاہتی ہو ابھی تو۔ ٹھیک ہے بھائی، میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ احمد یار کی بات سن کر ایک دم سے اچھل کر باہر کی طرف بڑھی، جبکہ احمد یار اس کی پھرتیاں دیکھ کر بس مسکرا کر رہ گیا، اور سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا جو ریحام کے تیار ہو کے آنے سے پہلے ہر صورت میں مکمل کرنا تھا۔ ریحام اور احمد یار اس وقت عبدالکریم خان کے گھر میں بیٹھے تھے جب نور ان دونوں کے لیے چائے اور کچھ لوازمات ٹرالی میں سجاتی لائی۔ خزیمہ واپس ہاسٹل جا چکا تھا، جبکہ ضحیٰ بیگم ان دونوں کو آتا دیکھ اوپر ربیشہ کو بلانے گئی تھی، جبکہ نور ان کے لیے چائے بنا کر ان کو سرو کرنے لگی۔ نور نے چائے کپ میں ڈال کر احمد یار کی طرف بڑھائی،
اور ریحام سے کچھ بات کرنے لگی جب ہلکا سا کپ ہلنے کی وجہ سے چائے احمد یار کے ہاتھوں پر گر گئی، کیونکہ نور کا دھیان ریحام کی طرف تھا اور اسی وجہ سے چائے احمد یار کے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ اندھی ہو گیا، دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ وہ چائے اپنے ہاتھ پر گرنے سے اپنے کپڑے خراب ہونے پر ایک دم اس پر دھاڑا کہ وہ ڈر کر پیچھے کو ہوئی۔ چائے اس کے ہاتھ پر گری تھی لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ احمد یار اس طرح کا رد عمل دیتا۔ احمد یار کو تو ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا تھا نور پر غصہ کرنے کا اور اس کو کھری کھری سنانے کا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، 2 منٹ سے پہلے مجھے تم نظر نہ آؤ۔ جب کوئی کام کرنا نہیں آتا تو بد سلیقہ لڑکی تم کام کرتی ہی کیوں ہو؟ وہ مسلسل اپنے کپڑوں کو جھاڑتا اس سے تیز آواز سے بات کر رہا تھا جب ریحام احمد یار سے حیرت لیے مخاطب ہوئی۔ بھائی؟ وہ پریشان ہوئی تھی اپنے بھائی کے رویے پر، کیونکہ آج تک ریحام سے بھی احمد یار کے بہت سے کام خراب ہوئے تھے اور وہ نقصان بھی بہت اٹھا چکا تھا ریحام کے کام خراب کرنے کی وجہ سے، لیکن آج تک اس نے اس کو اف تک نہیں کہا تھا۔ لیکن آج ہلکی سی چائے گرنے پر وہ نور کو کتنا کچھ کہہ گیا تھا۔ احمد یار کے اس طرح ڈانٹنے پر نور کی کالی کالی موٹی آنکھوں میں آنسو بھر چکے تھے، جو کہ بہت ضبط کرنے کے باوجود بھی اس کی گالوں پر لڑھک گئے تھے۔ اس کے آنسو دیکھتا وہ خاموش ہوا تھا۔ اس کو ایک دم اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ واقعی بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا وہ اس پر چلا گیا تھا۔ وہ ایک دم سے نور کو بازو سے پکڑ کر دھکا دیتا باہر کی طرف نکلا، جبکہ دھکا دینے کی وجہ سے نور سنبھل نہ پائی اور ٹرالی کی طرف گرنے کی وجہ سے تمام چینک والی چائے اس کے ہاتھ اور بازو پر گر کر اس کی تمام بازو کو جلا چکی تھی، جبکہ نور کی چیخ بے ساختہ تھی۔ لیکن مقابل نے مڑ کر ایک دفعہ بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں سمجھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب نکل گیا، جبکہ ریحام نور کے ہاتھ کو تیزی سے سرخ ہوتے دیکھ کر ضیاء بیگم کو آواز لگانا شروع ہوئی، جو ابھی تک روبیشہ کو لے کر نیچے نہیں آئی تھی۔ تو ریڈرز، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ نمبر 10۔ آپ لوگوں کو میرے ناول کا ایپیسوڈ نمبر 10 کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ ناول دے کے تو میں آپ لوگوں کو اگلا ناول کا ایپیسوڈ دے کے آپ لوگوں سے میں اگلا ایپیسوڈ بھی شیئر کر دوں، اسی لیے میں جلدی جلدی آپ کو اللہ حافظ کرنے لگی ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو اپنے ایپیسوڈ نمبر 11 میں ملتی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔